السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہیں. وہ اللہ رب العزت کہ اگر روئے زمین کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول لی جائے اور اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمیں گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے. ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ با ادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں. آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، قدموں کو چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے می اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا. وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 20 50 100 نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے. لیکن آج بھی میرے اور آپ کے خالق اور مالک کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے. اور میں آپ اور جمیع کائنات کی مخلوقات و موجودات اپنے رب سے ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 50 100 نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں لے چکے ہیں. لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی. نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے، نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے، بلکہ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا مالک تو وہ ہے
ہمارا الہ و معبود تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے، ہمارا خالق وہ ہے، ہمارا الہ و معبود وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عرب عرب بے شمار اور لا تعداد درود و سلام ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ نبی کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے۔ حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع شکر بڑھائیے، انعام پائیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جو انعامات، جو نعمتیں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دیں، حق یہ ہے، سچ یہ ہے، اگر کوئی شخص، میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی ایک شخص جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے، تمام انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے، تمام انسانوں کی عمر کے برابر اسے عمر دے دی جائے، اور وہ بندہ ساری عمر اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کے شکریہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عمر بھر بیٹھ کر ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے، کرتا جائے، کرتا جائے۔ سچ یہ ہے، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی عمر تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق ہو شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ شکریہ، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد میں بات کو آگے چلاؤں گا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اگر کسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے زبان سے کہہ دیں الحمدللہ، بس نعمت کا شکر اور شکریہ ادا ہو گیا۔ یہ نعمت کے شکرانے کا ناقص مفہوم ہے، نامکمل مفہوم ہے۔ نعمت کے شکریہ کے لیے محض الحمدللہ کہہ دینا یہ ناکافی ہے۔ آپ اگر اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز موجود نہ ہوئی تو آپ نے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نعمت کے شکریہ کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ امام راغب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، پہلی چیز کہ آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی نگاہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے زبان سے کہیے الحمدللہ۔ اے اللہ، آپ نے مجھ کو نگاہیں دیں دیکھنے کے لیے، میں اس نعمت پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلی چیز زبان سے، پھر اس کے بعد اپنے دل کے اندر اس کا اعتقاد بھی رکھے کہ مولا کریم، اگر آپ مجھ کو نابینا پیدا کر دیتے، مجھ سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیتے، میرا کیا زور تھا، میری کیا طاقت تھی، میری کیا حیثیت تھی۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، آپ جس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس نعمت کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کیجئے۔ ان نگاہوں سے
آپ انہی چیزوں کو دیکھیے گا جن کے دیکھنے کا ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے. آپ ان نگاہوں سے ان چیزوں کو مت دیکھیے گا کہ جن کا دیکھنا اللہ نے نگاہوں پر حرام کر دیا ہے. یہ 3 چیزیں موجود ہوں گی تو یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ان 3 چیزوں کی بنیاد پر جب کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان 3 چیزوں کی بنیاد پر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. عذاب کے سخت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے موت آئے اسے پھر بھی مرنا ہے، اگر کوئی یہ خواہش رکھے کہ اسے موت نہ آئے اسے پھر بھی اس دنیا سے جانا ہے، خواہش رکھنے کے باوجود انسان کو موت آنی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو مرنا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، تم سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، تم مضبوط قلعے بنا کر ان قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن اس بات کو مت بھولنا قلعوں کی مضبوطیاں تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، پہاڑوں کی بلندیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، سمندروں کی گہرائیاں تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، اولاد کی محبت تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، ماں باپ کا پیار تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتا، مال و دولت کی فراوانی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی حکومت اور بادشاہت تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی. بلکہ ایک وقت آئے گا جب ان ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، جب ان نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، جب ان کانوں سے سننے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، جب اس بدن سے قوت و طاقت کو چھین لیا جائے گا. ہمارا یہ وجود جس وجود کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پانی انڈیلتے ہیں یا آخری غسل کے لیے لوگوں کا محتاج بن جائے گا، ہمارا یہ وجود جس وجود کے اوپر اپنے ہاتھوں سے لباس اور کپڑا ڈالتے ہیں یا آخری لباس کفن کے لیے لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا. تنہائیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی، قبر میں ہم کو تنہائیاں مل جائیں گی. مٹی کا بچھونا ہم کو اچھا نہیں لگتا، قبر میں ہم کو مٹی کا بچھونا مل جائے گا. اندھیرے ہم کو اچھے نہیں لگتے، قبر میں ہم کو اندھیرے مل جائیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ایک دن آئے گا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جس کو حساب کا دن کہا جاتا ہے، جس کو یوم الدین کہا جاتا ہے. اس دن تو میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میں تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کروں گا. جتنے تو نے سال گزارے ہر سال کا حساب ہوگا، جتنے مہینے گزارے ہر مہینے کا حساب ہوگا، جتنے دن گزارے ہر دن کا حساب ہوگا، جتنے لمحے گزارے ہر لمحے کا حساب ہوگا، جتنے روٹی کے لقمے کھائے ہر لقمے کا حساب ہوگا، جتنے پانی کے گھونٹ پیے ہر گھونٹ کا حساب ہوگا، جتنے زبان سے لفظ بولے ہر لفظ کا حساب ہوگا، جتنا تو نے مال کمایا ایک ایک پائی کا میں تجھ سے حساب لوں گا، ہر نعمت کا تجھ سے سوال ہوگا. مت بھولنا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ ان نعمتوں کا ہم سے سوال کریں گے. بتا 60 سال زندگی گزار کے آیا، تو پانی کا گندا قطرہ تھا، گندا قطرہ. اس گندے قطرے سے تجھ کو میں نے ماں کے پیٹ میں علقہ بنایا، مضغہ بنایا، تیری ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر تجھے دنیا کے اندر بھیجا. نگاہیں تجھے میں نے دی تھی، کان تجھے میں نے دیے تھے، زبان تجھے میں نے دی تھی، ہاتھ تجھے میں نے دیے تھے، صحت تجھ کو میں نے دی تھی، شفا تجھ کو میں نے دی تھی، جوانی تجھ کو میں نے دی تھی. رہا تو میری بنائی ہوئی زمین کے اوپر ہے، کھاتا تو میرا دیا ہوا رزق رہا، پیتا تو میرا دیا ہوا پانی رہا. مجھے ہر نعمت کا سوال چاہیے، جواب چاہیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کا اللہ ہر بندے سے سوال کرے. ومن کفر، اور جو کہ نہ شکرہ ہوگا، ان عذابی لشدید. لئن کفرتم
ان عذابی لشدید، ناشکروں کو اس روز علم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا۔ ذرا میں آپ کو سیرت کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم ناشکری کرتے، اللہ ہم سے اولاد چھین لے، نعمتوں کو چھین لینا شکرے بن جاتے، ذرا سی سماجی پریشانیاں آئیں نہ شکرے بن جاتے، ذرا سی معاشی تنگی آئی ہم نہ شکرے بن جاتے۔ سیرت کا مطالعہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، 6 برس کے ہیں، ماں کا سایہ اٹھا لیا گیا، 8 برس کے ہیں، مشفق دادا اٹھا لیا گیا۔ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے بیٹوں نے انتقال کیا، آپ کی بیٹیوں نے انتقال کیا، آپ کے حیات طیبہ میں سیدہ خدیجہ نے انتقال کیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی روتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں لوگوں جس طرح تمہارے سینوں کے اندر دل ہے اسی طرح میرے سینے کے اندر بھی دل ہے، جس طرح تمہارے دلوں کے اندر بیٹوں کے لیے محبت موجود ہے بالکل اسی طرح میرے دل کے اندر بھی اپنے بیٹے کے لیے محبت موجود ہے۔ جیسے تم اپنی اولاد کی جدائی پر غمگین ہو جاتے ہو یوں میرے دل کے اوپر بھی چوٹ پہنچی ہے، لیکن سنو بیٹے کی جدائی کا غم ضرور ہے، بیٹے کے انتقال کا دکھ ضرور ہے، لیکن میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے وہی کلمات نکالوں گا جس کا میرے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ اموات کے حوالے سے دیکھا جائے کم غم ہے۔ بدر سے فارغ ہو کے مدینہ طیبہ میں پہنچے، اطلاع ملتی ہے آپ کی بیٹی رقیہ آپ کو داغ فراق دے چکی ہے، دنیا سے جا چکی ہے۔ حضرات محترم معاشی تنگیوں کی بات کی جائے، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی جس کو رکھ کے آپ نے دانے رکھ کے خریدے ہوئے تھے۔ میری آپ کی اور جمی کائنات کے ایمان والوں کی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ہمارے گھر کے دروازے پر صحیح بخاری میں موجود ہے، کسی نے دستک دی، میں نے دروازے کو کھیلا، ایک خاتون مجھ کو دکھائی دی، اس نے کہا میں سائلہ ہوں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھ کو دے دو۔ 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں۔ امی جان بیان کرتی ہیں کہ اس روز میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانے کے لیے سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ بیماریوں کی بات کی جائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ بخار کی شدت کی وجہ سے آپ نے اپنے پیشانی مبارک کے اوپر کپڑے کی رسی کو باندھا ہوا ہے۔ میں نے جب آپ کے ماتھا مبارک پر ہاتھ رکھا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اتنا شدید بخار تھا، اتنا شدید بخار تھا کہ وہ کپڑا بھی گرم ہو چکا تھا۔ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بیماری، اتنا بخار؟ آپ نے کہا عبداللہ مجھے جب بخار ہوتا ہے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ یہ حالات آپ نے دیکھ لیے۔ اموات کے اعتبار سے، معاشی تنگیوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، اب صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی سن لیجئے۔ امی جان بیان کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تنگیوں کا یہ عالم تھا، فاقوں کا یہ عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا، دکھوں کا یہ عالم تھا۔ میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے اپنے ناک ماتھے کو زمین پر رکھے ہوئے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ اس حالت کے اندر آپ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کر رکھی ہیں، اور سچی یہ ہے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کن حالات میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت کیا ہے؟ شکر گزار نبی کے ناشکری امت ہیں ہم۔ اللہ رب العزت نے کیا نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟
نہیں، شکر بڑھائیے، انعام کو پائیے۔ اللہ نے پیارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا انعامات دیے۔ امی جان بیان کرتی ہیں کہ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے حالت قیام میں رہے۔ صبح ہوئی، میں نے دیکھا آپ کے قدموں میں سویلنگ پیدا ہو چکی ہے، سوج کے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا افلا اکونا عبدا شکورا، کہا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ رہوں؟ شکر گزار بندہ بن کے نہ رہوں؟ پھر اللہ رب العزت کے انعامات دیکھیے کہ پوری تاریخ انسانیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہا ہے، یہ اکیلے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ انعام دیا جو کسی اور کے مقدر میں نہیں تھا، وہ انعام دیا جو کسی اور کے نصیب کے اندر نہیں تھا۔ دنیا کا یہ قانون ہے، دنیا میں قانون بنتا ہے، لکھنے کے بعد بنتا ہے، دستور بنتا ہے، لکھنے کے بعد بنتا ہے، آئین بنتا ہے، تحریر و تقریر کے بعد بنتا ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں محمد وہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی خاموشی بھی قانون بن جاتی ہے، جن کا چپ رہنا بھی آئین بن جاتا ہے، جن کا چپ رہنا بھی دستور بن جاتا ہے۔ آپ کسی کام کو دیکھیں خاموش رہیں، آپ کا خاموش رہنا قانون بن گیا۔ آپ کسی کام کو دیکھیں چپ رہے، آپ کا چپ رہنا آئین بن گیا۔ آپ کا چپ رہنا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے دلیل بن گیا، حجت بن گیا، شریعت بن گیا، دین بن گیا۔ اور آپ جانتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا، شکر گزار نبی کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، کتنا سنہری باب ہے، سیرت کا کتنا سنہری باب ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہا ہے، یہ اکیلے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کی ساری زندگی کو قرآن کی طرح محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی طرح آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا پکڑنا، آپ کے روز و شب، آپ کے لیل و نہار، آپ کی خوشیاں، آپ کا غم، آپ کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ایکٹ کو، ایک ایک عمل کو اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ جبھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ شکر گزار بن کے رہے، تنگیوں میں، پریشانیوں میں اللہ نے وہ انعامات دیے جو کسی اور کے مقدر اور نصیب میں نہیں تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے رہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا، اے اللہ آپ نے ہم کو توحید کی نعمت دی، آپ کا شکر ہے، توحید کی نعمت دی، آپ کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس نعمت کو چیک کیا، صحابہ زبان سے کہتے رہے، دل سے تصدیق کرتے رہے، عمل سے اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا کہ واقعتاً یہ توحید کی نعمت کے شکریہ میں سچے ہیں۔ امتحان کیسے لیا؟ شہر مکہ کو چھوڑنا پڑا، حضرات صحابہ نے شہر مکہ کو چھوڑنا گوارا کر لیا، اللہ کی توحید پہ آنچ آئے، یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ پھر بتلائیے کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا؟ نہیں، تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے، اگر حضرات صحابہ نے اللہ کی توحید کے لیے شہر مکہ کو چھوڑا، اللہ نے ان کو دنیا کا حاکم بنا ڈالا۔ اگر انہوں نے اپنے گھر مکان کو چھوڑا، اللہ نے کیسر و کسریٰ کے محلات کا ان کو وارث بنا ڈالا۔ اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑا تو اللہ نے انصار کی صورت میں وفادار ساتھی عطا کر دی۔ کیسے وفادار؟ آج میں اور آپ جھوٹے نعرے لگاتے، حرمت رسول پر جان بھی قربان، جھوٹے نعرے۔ اہل یثرب انصار کی جماعت مکہ میں آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، اہل مکہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، مدینہ آئیے، یثرب آئیے۔ آپ نے کہا اگر میں تمہارے پاس آؤں تو بتاؤ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، کیا سلوک کرو گے؟ بیعت عقبہ
उकवा की घाटी में बैठ हुई। हजरात सहाबा ने कहा, नमनाउकुम मिम्मा नमनाउ औलादना, आप हमारे पास तशरीफ लाए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होगी, अल्लाह की नवाजिश होगी। हम आपसे वादा करते हैं आपकी कदर करेंगे और कदर ऐसे करेंगे, नमनाउकुम मिम्मा नमनाउ औलादना, हम अपने बच्चों की तरह आपकी हिफाजत करेंगे। और ये बात सिर्फ दावे की हद तक नहीं थी, तकरीर की हद तक नहीं थी, कहने की हद तक नहीं थी, फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा कि उहद के मैदान के अंदर जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कड़ा वक्त आया, आपके ऊपर पैदर पे मुसलसल हमले हुए, आपके चेहरा मुबारक को जख्मी कर दिया गया, आपके दांत मुबारक को गिरा दिया गया, आपके सर मुबारक को जख्मी कर दिया गया, आपको खाई में गिरा दिया गया। उस मौका के ऊपर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते करते 70 सहाबा ने मैदान उहद में शाम शहादत को नोश कर दिया, जानों के नजराने पेश किए। जब उनकी लाशों को देखा गया, 4-5 के अलावा सब अंसार थे, सब अंसार थे। रसूल कायनात की कदर की है, ये बहुत बड़ी नेमत थी अहले यस्रब यानी मदीना वालों के लिए। बताओ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदर की, अल्लाह ने फिर इनाम क्या दिया हजरात अंसार को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा करते थे, लोगों दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, एक हिस्से में कायनात के सारे इंसान चल पड़े, दूसरे हिस्से में अंसार की जमात चलना शुरू हो जाए। सुनो, मोहम्मद का ऐलान है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं सारी दुनिया को छोड़ के अंसार के साथ चलना शुरू कर दूंगा, अंसार के साथ। हजरात, जो बंदा इस अंदाज से अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, जुबान से, दिल से और फिर अमल से, फिर अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम इस एतिबार से इस तरह मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, मैं अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर बढ़ाता जाऊंगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। पिछली कौमों का अल्लाह ने तज़किरा किया, कहा बनी इसराइल कौम को अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती, ए बनी इसराइल मेरी नेमतों का याद करो। और इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि बनी इसराइल वो कौम है जिस कौम के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 70,000 से ज्यादा अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे, 70,000 से ज्यादा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वक़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते रहे, अंबिया को कत्ल करते रहे, अंबिया का खून बहाते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नाशुक्री के ऊपर अल्लाह ने उनसे अपनी नेमतों को छीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे अजाब उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए। कलाम मजीद के अंदर मौजूद है कि उस कौम के ऊपर खून के छींटे आते रहे, टिड्डियों का अजाब आया, जुओं का अजाब आया, सैलाब का अजाब आया। उनके चेहरों को बंदरों खिंजीर के चेहरों में अल्लाह ने तब्दील करके रख दिया। अल्लाह ने उनके नामो निशान को दुनिया में मिटा के रख दिया। आज मैं और आप अपने अपने गिरेबान में मुंह डालें, कुछ देर के लिए सोचें कि आज मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के कितने इनामात। देखिए, आप अहबाब यहां तशरीफ फरमाए, साहिब अक्ल फहम बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए, नौजवान तशरीफ फरमा है, अहलुल इल्म बैठे हुए हैं। मुझको बतलाइए, मैंने और आपने इन निगाहों से वो कौन सा गुनाह है जो ना किया हो, इन कानों से वो कौन सा गुनाह है जो हमने अपनी जिंदगी में ना किया हो, जुबान की कौन सी गलती है, झूठ हमने बोला, गीबत हमने की, चुगली हमने की, हर गुनाह कर बैठे हैं। ये हाथ, इन हाथों से वो कौन सा गुनाह है जो हमने ना किया हो। मुझको बतलाओ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा एहसान है। हमने इस जुबान से उसी की नाफरमानी की है, उसने हमसे बोलने की ताकत को छीना नहीं है। हम इस निगाह से उसकी नाफरमानी करते हैं, उसने हमको अंधा नहीं कर दिया। इन हाथों से उसकी नाफरमानी करते हैं, उसने इन हाथों से पकड़ने की ताकत को छीना नहीं है। हमने इस बदन से उसी की नाफरमानी की है, वो फिर भी हमें खाने के लिए रोटी देता है, पीने के लिए पानी देता है। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह का यह भी ऐलान है, यह उस वक्त तक है
جب تک تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے، تیرے وجود میں جان ہے، تجھے مہلت ہے، بندے پلٹ آ، میرے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، میری نعمتوں کا شکر گزار بن جا، میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اگر نہیں تو ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ پورا خاندان کماتا ہے، باپ کماتا ہے، بیٹے کماتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ زبان پہ ناشکری جاتی نہیں۔ ہر نعمت اللہ نے دے رکھی، خواتین اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کتنی ناشکری، کتنی ناشکری ہے۔ حضرات محترم، آخری بات شکرانے نعمت کے حوالے سے، شکرانے نعمت کا سب سے عظیم مرتبہ یہ ہے، سب سے بلند مقام یہ ہے کہ بندہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، روزہ رکھ کے، سحری افطاری کر کے، نماز کو ادا کر کے، بیت اللہ کا حج عمرہ کر کے، بڑی بڑی عبادتیں کر کے اللہ کے سامنے شکر گزار بن جائے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ کس بات کے اوپر شکریہ ادا کرنا؟ اللہ تو نے مجھے عبادت کی توفیق دے دی ہے، میں اس توفیق پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کلام مجید میں دو قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہے، ایک وہ کہ جن کے اعمال و افعال پر شیطان کو بڑا مان ہے۔ اللہ نے اس گروہ کا نام حزب الشیطان، شیطان کا لشکر، شیطان کا چیلے، شیطان کے چمچے، شیطان کا گروہ رکھا ہے۔ اس گروہ کی علامات، خوبیاں، اوصاف، صفات، نشانیاں اللہ نے کلام مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے اعمال و افعال پر، جن کی ستھری سیرت پر، جن کی پاکیزہ سیرت پر اللہ رب العزت کو بڑا مان ہے۔ اللہ نے ان کا نام عباد اللہ، عباد الرحمن، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، اللہ کے بندے، رحمان کے سچے بندے، یہ القاب اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ نے اس گروہ کے بھی اوصاف، صفات، علامتیں، خوبیاں، نشانیاں کلام مجید کے اندر بیان کی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت، ان صفات میں سے ایک صفت، ان اوصاف میں سے ایک وصف، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ یہ بیان کرتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے جو بندے ہوتے ہیں ہر حال کے اندر میرے سامنے جھک کے رہتے ہیں۔ عبادات کو دیکھ لیجئے، ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، سحری کی، افطاریاں کی، آخری عشرے میں اعتکاف کیا، راتوں کا قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، مہینہ گزرا، اللہ نے کیا حکم دیا؟ اب نماز عید کے لیے تم کھلے میدان میں جا رہے ہو، ہاں خواتین بھی آئے، بچے بھی آئے، علماء بھی آئے، نوجوان بھی آئے، بزرگ بھی آئے، لیکن آنے کا انداز کیا ہو؟ آنے کا انداز یہ ہو ہر ایک کی زبان پہ یہ کلمہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے اللہ، میں روزہ رکھ کے، میں سحریہ کر کے، میں افطاریہ کر کے، میں راتوں کا قیام کر کے، میں قرآن کی تلاوتیں کر کے، میں دن بھر کی عبادت کر کے، میں راتوں کی عبادتیں کر کے، میں اعتکاف کر کے، اللہ میں بڑا نہیں ہو گیا، بڑا تو ہی ہے۔ کہا جب میدان سے واپس پلٹو، عید الفطر کو ادا کر کے اپنے راستے کو تبدیل کر لو، تاکہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر اینٹ کے اوپر یہ مہر ثبت ہو جائے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے اللہ، سارا کچھ کر کے ہم بڑے نہیں ہوگے، بڑا تو ہے۔ نماز ادا کرتے، نماز کا آغاز اللہ اکبر، اللہ مسجد میں آ کے میں بڑا نہیں ہو گیا، رکوع میں گیا اللہ اکبر، اے اللہ میں اپنی کمر کو حالت رکوع میں خم کر کے بڑا نہیں ہو گیا، سجدے میں گیا اللہ اکبر، سجدے سے سر کو اٹھایا اللہ اکبر، جب نماز کو مکمل کیا کیا حکم ہے؟ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر۔ اے اللہ، میں سجدہ کر کے، میں رکوع کر کے، میں قیام کر کے، میں عبادتیں کر کے، میں سر کو جھکا کے، میں کمر کو جھکا کے، اللہ میں بڑا نہیں ہو گیا، اللہ اکبر۔ اللہ بڑے آپ ہی ہیں۔ رب اعنی
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, अल्लाह के सामने हुस्न इबादत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपने मुझको इबादत की तौफीक अता फरमा दी है। यहां एक बात मेरे जहन में आई है शुक्र के हवाले से। सुलह हुदैबिया हुई, आखिरी बात इंशाअल्लाह रहमान। सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत लिखे, और खुतूत बड़े बड़े हुक्मरानों के नाम लिखे, बड़े बड़े हुक्मरानों के नाम। किस्रा ईरान के नाम खत लिखा। एक खत जिसका तज़किरा सही बुखारी में है, आपने कैसर रूम यानी सल्तनत रूम के बादशाह के नाम लिखा, सल्तनत रूम का बादशाह। खत उसके दरबार में पहुंचा, उसने तर्जुमान को बुलाया, कहा खत का तर्जुमा करो। उसके दरबारियों के सामने, उसके वुज़रा के सामने, उसके उमरा के सामने, उसके मशीरों के सामने खत पढ़ा गया। खत का पहला लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हिरकल के कानों में पड़ा, कानों के रास्ते, उसने दिल के दरवाजे पे दस्तक दी। सल्तनत रूम के बादशाह के दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसा रोब तारी हुआ, ऐसी कपकपी तारी हुई। जब खत के अल्फाज मुकम्मल हुए, सल्तनत रूम का बादशाह अपने तख्त पे बैठ के अपने उमरा, अपने वुज़रा, अपने दरबारियों के सामने चिल्ला के कहता है, लम अस्मा बिमिस्लिही, मेरे दरबारियों सुनो, मैंने इससे कबल बड़े बड़े खत सुने, तहरीरात सुनी, लेकिन मैं इतराफ करता हूं कि मेरे कानों ने आज तक ऐसे कलिमात सुने ही नहीं। उसने भेजा अपने हलकारों को, कहा जाओ और सल्तनत रूम के हर शहर को देखो, हर बस्ती को देखो, हर देहात को देखो, एक एक ईंट को कुरे दो, ऐसे शख्स को लाकर मेरे सामने खड़ा करो जो मोहम्मद को जानता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे, काफिर थे, उधर ही थे। उन्हें पकड़ा, ला के सामने खड़ा कर दिया, कहा ये जानता है। फिर कल कहता है, मैं तुमसे चंद सवाल करने लगा हूं मोहम्मद के बारे में, सही सही जवाब देना, झूठ नहीं बोलना। हजरात मोहतरम, यहाँ एक नुक्ता मौजूद है, मजे की बात है, और वो ये कि मुल्क किनका है? काफिरों का। सवाल करने वाला कौन है? काफिर है। जवाब देने वाला कौन है? काफिर है। तफसीरा करने वाला कौन है? काफिर है। और सब सुनने वाले कौन है? काफिर है। मुल्क भी काफिरों का, सवाल करने वाला भी काफिर, जवाब देने वाला भी काफिर, तफसीरा करने वाला भी काफिर, सुनने वाले सब काफिर। और मौजूए गुफ्तगू सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौजूए गुफ्तगू क्या है? आपकी सीरत, आपकी शख्सियत, आपका किरदार और अमल, आपका पैगाम और मैसेज, आपके असहाब। कुल उसने 10 सवाल किए, वो 10 सवालों में से एक सवाल उसने ये किया कि मुझे बताओ कि जो मोहम्मद पर ईमान लाया है, मोहम्मद पर ईमान लाने वालों में जो उसके असहाब हैं, उनमें कोई एक बंदा तुम्हें ऐसा मिलता है कि ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, ईमान की हलावत को, ईमान की मिठास को, ईमान की नूरानियत को, ईमान की चाशनी को अपने दिल में महसूस करने के बाद दोबारा वो मुर्तद हुआ हो, काफिर हुआ हो? अबू सुफियान ने सल्तनत रूम के बादशाह के सामने इस बात का एतराफ किया था। उसने कहा था, सल्तनत रूम के बादशाह हिरकल, हमने उसके मानने वालों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ही गिरा दिए। हमने उनके गलों में रस्सियां डाल के उन्हें सहराओं के अंदर घसीटा। हमने उनके ऊपर उबलता हुआ पानी उंडेला। हमने उन्हें जलते हुए अंगारों के ऊपर लटा दिया। लेकिन आज तक हमें एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि ईमान की हलावत को, ईमान की मिठास को, ईमान की शरीनी को, ईमान के नूर को अपने दिल में पैदा करने के बाद दोबारा किसी ने राह इर्तिदाद को इख्तियार किया। ये ईमान की नेमत है जो हजरात सहाबा को अल्लाह ने दी थी। आज मैं और आप शायद इस नेमत से महरूम है। ये ईमान की नेमत ही होती है जो इंसान को अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनाती है। इंसान दुख में हो तब भी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के रहता है। इंसान परेशानी में हो तब भी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के रहता है। हजरात मोहतरम, ईमान की हलावत ही इंसान को शाकिर बनाती है। ईमान को अल्लाह, ईमान का नूर ही बंदे को शुक्रगुजार बंदा बनाती है। तो मैं इस दुआ के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। क्या मौला करीम, मैं नकम्मे और नकारे ने जो बातें की हैं वह आपकी तौफीक और आपकी मदद से की हैं। ऐ अल्लाह, इसमें जो हक और सच है
ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے مولا کریم اس میں جو غلطی اور خطا ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔